ناول ریشم سے بندھی ایک ڈور۔ بیڈ ٹوٹ گیا۔ بیڈ؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ واقعی ہمارا بیڈ ٹوٹ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کر دیا؟ میں کیا کہوں گا سب کو؟ سب کیا سمجھیں گے؟ وہ سر پکڑ کر کیا بول رہا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ میں اتنا ترسا ہوا تھا کہ سیدھا بیڈ ہی توڑ دیا۔ عریش اور زویا کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ عریش جو بزنس کی دنیا کا ایک سنجیدہ، باوقار اور کسی حد تک مغرور نوجوان تھا، جس کی زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے چلتی تھی۔ اس کے لیے زندگی ایک سنجیدہ ذمہ داری تھی جہاں لاپرواہی کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسری طرف زویا تھی، جو الہڑ، نٹکھٹ اور اپنی ہی دھن میں مست رہنے والی لڑکی تھی، جس کی ہنسی سے گھر کے در و دیوار کھل اٹھتے تھے۔ یہ شادی خاندان کی مرضی سے ہوئی تھی، اس لیے دونوں کے درمیان ابھی تک ایک خوبصورت سا فاصلہ، ایک اندیکھا حجاب اور شرمیلا پن موجود تھا۔ عریش چاہ کر بھی زویا کی معصومیت کے سامنے اپنی مصنوعی سنجیدگی برقرار نہیں رکھ پاتا تھا، اور زویا اس کے رعب سے تھوڑا کتراتی تھی۔ شام کا وقت تھا اور موسم نے اچانک کروٹ بدل لی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کمرے کی بڑی سی شیشے کی کھڑکی پر دستک دے کر ایک رومانوی سما باندھ رہی تھیں۔ عریش اپنی روایتی تھری پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کچھ اہم دفتری فائلز لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر آئینے کے سامنے کھڑی زویا پر پڑی، اس کی ساری تھکن پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ زویا سرخ رنگ کے خوبصورت کامدار جوڑے میں ملبوس تھی اور اپنے ہاتھوں میں کانچ کی لال چوڑیاں سجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے عریش کو دیکھا، اس کی چوڑیاں زور سے کھنکیں اور عریش کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں؟ ہمیں نیچے ڈنر پر جانا ہے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ عریش نے اپنی ہوڑدار اور سنجیدہ آواز میں کہا، مگر اس کی نظریں زویا کے معصوم اور نکھرے ہوئے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ بس 2 منٹ عریش، یہ چوڑیاں اڑ گئی ہیں، نکل ہی نہیں رہیں اور نہ ہی اندر جا رہی ہیں۔ زویا نے رونے والی شکل بنا کر معصومیت سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر سرخ چوڑیاں اس کی گوری کلائی میں پھنسی ہوئی تھیں اور جلد ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی۔ عریش نے ایک گہرا سانس لیا، فائلز کو بیڈ پر پٹکا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ زویا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ عریش نے زویا کا نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں لیا۔ جیسے ہی عریش کی انگلیوں نے زویا کی نازک کلائی کو چھوا، زویا کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ عریش نے انتہائی مہارت اور نرمی سے چوڑیوں کو سیدھا کیا اور آہستہ سے انہیں کلائی کے اوپر چڑھاتے ہوئے بولا، اتنی نادان ہو، ہر کام میں اتنی جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ دیکھو اپنے ہاتھ کو بھی زخمی کر لیا، کیونکہ مجھے سست لوگ بالکل پسند نہیں، زویا نے تیکھے تیوروں سے کہا اور شرما کر اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس جلد بازی میں اس کا پاؤں بیڈ کے کونے سے ٹکرا گیا اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ عریش نے فوراً مستعدی دکھاتے ہوئے اسے کمر سے تھاما تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے،
لیکن زویا کا اچانک وزن اور عریش کا اپنی طرف جھکاؤ دونوں کا توازن ایسا بگڑا کہ وہ دونوں سیدھے بیڈ پر جا گرے اور پھر ایک زوردار کڑک کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ بیڈ کا درمیانی حصہ بوجھ نہ سہ سکا اور نیچے دھنس چکا تھا، بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ دونوں چند سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت ہو گئے۔ زویا عریش کے بالکل نیچے تھی، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور عریش صدمے کی حالت میں کبھی زویا کو تو کبھی بیڈ کے نیچے گرے ہوئے پائے کو دیکھنے لگا۔ عریش فوراً سائڈ پر ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی ساری مینیجرل سنجیدگی اور غرور ہوا ہو چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ عریش نے گھبرا کر کہا۔ یہ کیا کر دیا؟ میں کیا کہوں گا سب کو؟ نیچے دادی، امی، ابو سب بیٹھے ہیں، سب کیا سمجھیں گے؟ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس عجیب و غریب صورتحال کو کیسے سنبھالے۔ خاندان والے نیچے ڈنر پر نئے جوڑے کا انتظار کر رہے تھے اور یہاں یہ ماجرا ہو گیا تھا۔ عریش کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر زویا کے اندر کی شرارتی لڑکی جاگ اٹھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، اپنی چوڑیاں درست کیں اور عریش کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے سے بولی، یہی کہ میں اتنا ترسا ہوا تھا کہ سیدھا بیڈ ہی توڑ دیا۔ عریش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ زویا کی اس بے باکی شوخی اور جملے پر شرمندگی اور محبت کے ملے جلے جذبات سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اس نٹکھٹ لڑکی نے اس کے سنجیدہ دل میں وہ ہلچل مچا دی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس رات ڈنر پر عریش پورے وقت نظریں جھکائے بیٹھا رہا جبکہ زویا دبی دبی ہنسی کے ساتھ اسے چھیڑتی رہی۔ اس واقعے نے جیسے ان کے درمیان کی سب برف پگھلا دی تھی۔ عریش اور زویا کے درمیان کی جھجک اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ عریش اب آفس سے جلدی گھر آنے لگا تھا اور گھر آتے ہی اس کی نظریں صرف زویا کو ڈھونڈتی تھیں۔ زویا کی لال چوڑیاں جب بھی کمرے میں کھنکتی تھیں، عریش کا دل کسی بے قرار پنچھی کی طرح دھڑک اٹھتا تھا۔ کچھ ماہ بعد ایک رات اچانک تیز طوفان اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کے کڑکنے کی آوازیں اتنی ہولناک تھیں کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ اسی دوران پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ زویا کو بچپن ہی سے اندھیرے اور بجلی کی کڑک سے شدید ڈر لگتا تھا۔ وہ خوف کے مارے بستر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور موم بتی کی مدھم زرد روشنی میں عریش داخل ہوا۔ زویا نے جیسے ہی عریش کا عکس دیکھا، وہ بغیر کچھ سوچے بستر سے اتری اور بھاگ کر عریش کے گلے سے لگ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ عریش کے چوڑے اور مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ عریش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑنا مت، یہ بادل بہت زور سے گرج رہے ہیں۔ زویا کی آواز خوف اور آنسوؤں کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ عریش نے موم بتی کو احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنے مضبوط بازو زویا کے گرد پھیلا دیے۔ اس نے زویا کو خود میں سموتے ہوئے اپنے دل سے لگا لیا۔ کمرے میں صرف باہر ہوتی بارش کا شور تھا اور ان دونوں کی تیز تیز چلتی دھڑکنیں تھیں۔ جب تک میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں کائنات کی کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زویا۔
عریش نے اپنی زندگی کی سب سے رسیلی اور محبت پاش آواز میں کہا۔ اس نے زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں زویا کا رویا ہوا معصوم چہرہ کسی پری جیسا لگ رہا تھا، جس کی جھیل جیسی آنکھوں میں عریش کے لیے بے پناہ اور بےلوث محبت تھی۔ عریش نے آہستہ سے جھک کر زویا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش اعتراف تھا کہ وہ اپنی مغرور اور سنجیدہ زندگی اس نٹکھٹ لڑکی کے نام کر چکا ہے۔ زویا نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عریش کی گرفت اس کے گرد مزید مضبوط ہو گئی۔ وقت پر لگا تیر اڑتا رہا اور ان کی محبت دن بدن گہری اور پختہ ہوتی گئی۔ اب وہ صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سچے ہمدرد اور دوست بن چکے تھے۔ آج ان کی شادی کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی پہلی ویڈنگ اینیورسری۔ عریش نے اس دن کو خاص بنانے کے لیے گھر کی وسیع چھت پر ایک شاندار اور رومانوی سرپرائز پلان کیا تھا۔ جب زویا کو امی نے چھت پر بھیجا تو وہ وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ پوری چھت سفید ریشمی پردوں، خوشبودار سرخ گلاب کے پھولوں اور ہزاروں چھوٹی چھوٹی ابلتی ہوئی لائٹ سے سجی ہوئی تھی، جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ عریش وہاں بلیک سوٹ میں ملبوس، بے حد وجیح اور ہینڈسم کھڑا زویا کا انتظار کر رہا تھا۔ زویا خود ایک سفید رنگ کی جادوئی میکسی میں ملبوس تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور ہوا سے اڑ رہے تھے، اور ہاں، اس کی کلائیوں میں آج بھی عریش کی سب سے پسندیدہ سرخ چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ عریش کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھا، زویا کا نازک ہاتھ تھاما اور اسے چھت کے وسط میں لے آیا۔ پس منظر میں ایک دھیمی اور روح کو چھو لینے والی رومانوی موسیقی گونجنے لگی۔ عریش نے اپنا ایک ہاتھ زویا کی کمر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لاک کر کے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈانس کرنا شروع کیا۔ تم نے میری پوری دنیا بدل دی، زویا، عریش نے رس کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میں ایک بے رنگ خشک کتاب کی طرح تھا، جس کے صفحات خالی تھے۔ تم نے اپنی محبت، اپنی شرارتوں سے اس میں زندگی کے خوبصورت رنگ بھر دیے۔ زویا نے جذباتی ہو کر مسکراتے ہوئے اپنا سر عریش کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ اور آپ نے مجھے وہ تحفظ، وہ مان اور وہ بے پناہ محبت دی ہے عریش، جس کا میں نے صرف خوابوں کی دنیا میں تصور کیا تھا۔ اچانک عریش نے رقص روکا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عریش نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مخملی ڈبہ نکالا، جس کے اندر ایک بے حد خوبصورت اور چمکدار ہیرے کی انگوٹھی لہریں مار رہی تھی۔ عریش نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی وقار کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا تم زندگی کی آخری سانس تک میری ہر خوشی اور ہر غم میں میرے دل کی اکلوتی ملکہ بن کر میرے ساتھ رہو گی زویا؟ عریش نے سچی محبت سے لبریز اور نم آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پوری دنیا کو چیخ کر بتائے کہ وہ کتنی خوش ہے۔ اس نے فوراً شدت جذبات سے ہاں میں سر ہلایا۔ عریش نے مسکراتے ہوئے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور کھڑے ہو کر اسے دیوانہ وار اپنی باہوں میں بھر لیا۔
ٹھیک اسی وقت آسمان پر شاندار آتش بازی شروع ہو چکی تھی۔ رنگ برنگے انوار رات کے اندھیرے کو منور کر رہے تھے اور ان دونوں کا دل محبت کے ایک ایسی ابدی اور لازوال بندھن میں بن چکا تھا جہاں اب کسی فاصلے کی، کسی جھجک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے متبادل بن چکے تھے۔ اگر یہ ناول اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔